جو چیز ہماری قسمت میں نہیں وہ ہمیں کبھی نہیں ملتی، اور جو چیز مقدر میں لکھ دی گئی ہو وہ 7 سمندر پار سے بھی ہماری جھولی میں آ گرتی ہے۔ مگر جو قسمت میں نہیں ہوتا، رب اس بات پر آزماتا ہے، دل میں ڈال کر خواہش بنا کر ہم تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں، اس خواہش کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر پھرتے ہیں کہ شاید نصیب میں لکھ دیا جائے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم شکوہ شروع کر دیتے ہیں، شکایتیں، نافرمانی، وسوسے، یہ سب ہمارے دل میں آ جاتے ہیں کہ آخر کیوں ایک چیز ہمارا مقدر نہیں بن سکتی، کیوں اللہ ہمیں اس کے لیے آزما رہا۔ ہم روتے ہوئے شکایتیں کرتے ہیں پر وہ چیز کسی طرح نہیں ملتی، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دنیا کا کوئی بادشاہ اگر اپنے کسی محبت کرنے والے کو تحفہ دیتا ہے تو وہ سب سے مہنگا، سب سے معزز اور سب سے اچھی چیز پسند کرتا ہے جو لینے والے کی شان میں اضافہ کرے، اسے مشکل میں نہ ڈالے۔ تو پھر وہ رب جو تمام سلطنتوں کا بادشاہ ہے، ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کیسے کوئی حقیر سی چیز ہمیں تھما دے گا؟ بادشاہت کا تو اصول ہے کہ رعایا کے لیے عام چیز نہ پسند کرو، مگر ہم لڑتے ہوئے شکوہ کرتے ہیں اور پھر تھک جاتے ہیں۔ ایسے میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ تمام چیزیں جو ہمارے نصیب میں لکھی جا چکی ہوتی ہیں انہیں بھی بھول جاتے ہیں، ان سے بھی منہ موڑ لینا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ریفرڈنٹ ہے زندگی کو صرف ایک چیز کے پیچھے۔ مگر کیوں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ چیز نہ ملے تو تم جی نہیں پاؤ گے، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہر غلط چیز کو بھی وہ تمہارے نصیب میں لکھ دے گا، کہتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوگا وہ تمہیں عطا کروں گا، کچھ چیزیں دے کر تمہیں آزماؤں گا اور کچھ تم سے لے کر۔ تو پھر بادشاہ سے شکوہ کیسے، لڑائی کیسی؟ ایسے میں اگر بادشاہ ہی ناراض ہو جائے اور وہی منہ موڑ لے تو کہاں کا نصیب، کہاں کی تقدیر؟ کبھی سوچا ہے انسان غم میں ہی کیوں اپنے خدا کو یاد کرتا ہے؟ خوشی میں وہ شدت کیوں پیدا نہیں ہوتی جو غم میں ہوتی ہے؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے یا ہم اللہ تعالی سے بات کر رہے ہیں، ویسی بات چیت نہیں انسانوں کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ غیب میں ہے۔ وہ اگر ایسے ہی ہم سے بات چیت کرنا شروع کر دیں، ہم انسان آپس میں کرتے ہیں، تو امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھتے وقت جب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے کرنے یا اس سے روکے جانے کا حکم دیا ہے تو اسے خدا کی آپ سے گفتگو سمجھیں۔ آپ خدا سے کیسے مخاطب ہوں، اس کے لیے نماز کو سمجھ کر پڑھیں، جو دعائیں کریں انہیں پورے شعور کے ساتھ مانگیں، جیسے ایک زندہ ہستی کے سامنے آپ اپنی درخواست پیش کر رہے ہیں۔ دعائیں یوں کہیں، آپ کی کچھ باتیں اسی وقت مان لی جائیں گی، کچھ تھوڑے وقت کے لیے مؤخر کر دی جائیں گی، کچھ آپ کے حق میں بہتر نہ ہونے کی وجہ سے قبول تو نہیں کی جائیں گی، لیکن ان کا اجر آپ کے لیے محفوظ کر لیا جائے گا۔ انسان خوشیوں اور آسائشوں کو پسند کرتا ہے اور نتیجہ خدا سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، جس کا سبب یہ ہے کہ وہ ایسی کیفیت میں خود کو کسی سہارے کا محتاج محسوس نہیں کر رہا ہوتا، لیکن جب اس پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ سہارا تلاش کرتا ہے۔ خدا سے بڑھ کر اسے کوئی سہارا معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ غم کی کیفیت میں خدا کی طرف جھک جاتا ہے۔
لیکن ایک بندہ مومن سے خوشی میں شکر اور غم میں صبر کا رویہ مطلب ہے۔